اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کا ڈفرینٹ جو ریلیجنز ہیں ان میں ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. یعنی کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اور یہودی سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں جو خیال رکھتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں. تو ایک عام بندہ جو ہے جو خدا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ کس طرح اور کس ریلیجن میں جائے اور کس خدا کو مانے تاکہ وہ ایک صحیح راستے تک پہنچ سکے؟ وہ جس بھی ریلیجن میں جانا چاہتا ہے ہم اسے اجازت دیتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ اس ریلیجن کی کتابوں کو فالو کرے. تو الٹیمیٹلی وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا کہ پریکٹیکلی اپنے ریلیجن کی کتابوں کو فالو کرنے والے صرف مسلمز ہیں. ایون دوسری الہامی کتابیں ہوں یا دوسری غیر الہامی کتابیں ہوں، ان میں بھی ایک گاڈ کا کانسیپٹ ہے. کرسچنز پریکٹیکلی بلیو کیے ہوئے ہیں 3 خدا. انجیل تو نہیں بتا رہی 3 خدا. انجیل پڑھ کے تو لوگ مسلمان ہو گئے. جوشوا جو امریکن یوتھ منسٹر تھے، ان کی ویڈیو ہے اپنی ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، وہ آپ دیکھیں. وہ تو پادری بن چکے ہوئے تھے، پریسٹ بن چکے ہوئے تھے، اور وہ بڑے اپنے پادریوں سے، پریسٹ سے جا کے پوچھتے تھے کہ بھئی انجیل اور تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ تو ایک خدا کی بات کرتا ہے، اور وہ خدا اتنا جیلس گاڈ ہے کہ نہ زمینوں پہ، نہ آسمانوں پہ، نہ سمندر کی گہرائیوں میں وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک تصور کرتا ہے. تو ایک خدا، ہم کیوں 3 خدا مانتے ہیں؟ تو اکثر وہی جواب دیتے ہیں جو ہمارے مولوی دے رہے ہوتے ہیں کہ معرفت کی بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یقین کریں آپ اس کی گفتگو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے مولوی کا جواب ہے جو ان کے پادری دے رہے ہوتے تھے کتابوں کے اگینسٹ. یہ آپ انگلش میں ان کی لائف سٹوری سنیں، رکت انگیز اشک بار آنکھوں سے سننے والی ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کس طرح وہ اسلام تک پہنچے. تو آپ یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہودی اس وقت تو پریکٹیکلی یہودی تو ایک خدا کے ہی ماننے والے ہیں. ایون سکھ بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں. وہ پہلے تھا ان کے اندر ایک ایشو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں. اور کرسچنس کے ساتھ بھی آپ بات کریں، تھوڑی سی بحث کریں، تو الٹیمیٹلی وہ کہیں گے خدا ایک ہی ہے، اس کے روپ یہ ہیں اور یوں ہے. وہ کریں گے، انہیں کہیں کہ آپ ایک ان ایمبیگوس آیت ٹیمپرڈ تورات اور انجیل سے پیش کریں کہ جو بتاتی ہو کہ 3 خدا ہیں، کیونکہ یہ تو بنیادی عقیدہ ہو گیا نا. اور قرآن پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہے. ہمیں کوئی آگے کہنا کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت بتائیں کہ ایک خدا ہے، ہم کہیں گے کوئی سے سبا کھول لو. ساری ان ایمبیگوس ہے، بالکل واضح ہے، غیر مبہم ہے کہ ایک خدا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بہت پہلے بھی، انہوں نے اردو میں بھی انگلش میں بھی، کانسیپٹ آف گاڈ. تمام ریلیجنز میں جو دنیا میں جتنے ورلڈ ریلیجن، ان کے اسکرپچرز کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر جو ایک خدا کا کانسیپٹ ہے، تو پریکٹیکلی ایک خدا کا ہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے تمام ریلیجن کی کتابوں کے اندر. اب پریکٹیکلی وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو پھر آپ مزید ڈیپ کریں گے تو الٹیمیٹلی اسلام تک اس لیے پہنچیں گے کہ اسلام نے کسی اور ریلیجن کا ڈینائل تو کیا ہی نہیں ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ باقی جتنے ریلیجن ہیں جو الہامی ہیں وہ یہی تعلیمات دیتے تھے، اور اسی کی ہی ایک سمجھ لیں فائنل ورژن، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن اور نبی الاسلام کی مبارک دعوت ہے. مجھے بتائیں کس مسلمان نے دنیا میں دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کے بانی محمد رسول اللہ ہے؟ ہم نے تو کبھی کہا، ہم تو سٹارٹ ہی کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام اجمعین، اور اس کے بعد خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نبی الاسلام پر ایمان لانے کو بھی اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا اگلے انبیاء کو، اور اگلے انبیاء کو بھی ماننا اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا کہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو تمام ریلیجن کے ماننے والے ہیں، اور ٹرو کانسیپٹ جو گاڈ کا ہے ان میں موجود ہے، اور ان الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کی پیش گوئیاں بھی موجود ہیں. اگر آپ کو تورات اور انجیل یہ بتا رہی ہو کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم کا نام دنیا میں روشن کریں گے، اور ان کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. یہ آیات تو قرآن میں بھی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو آپ کو گاسپل آف جان میں، ڈیوٹرانومی چیپٹر میں، تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملے گا. یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بڑی یونیک بات تھی، کیونکہ اگلے انبیاء کی جو کتابیں ہیں وہ سلیبس کی شکل میں انہیں دی جاتی تھی. یہ ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک پروفٹ ایسا بھی آئے گا جسے سلیبس نہیں دیا جائے گا، بلکہ 23 سال تک مسلسل جب بھی کوئی ایشو ہوگا اس کے دل کے اوپر بات اترے گی اور وہ لکھوائے گا. یہ کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا. اس لیے نبی امی کی نشانیاں تمام الہامی کتابوں میں یہ ہے کہ آخری وہ ہوگا جو امی ہوگا.
اسے کوئی کتاب نہیں دی جائے گی جو لوگوں کو دے گا سلیبس کے طور پہ، بلکہ اس کے سینے پہ کلام اترے گا، پھر وہ لکھوایا کرے گا، اس کے منہ سے خدا بولے گا. یعنی یہ اس فارم میں نہیں جو صوفیاء کلیم کرتے ہیں. مراد یہ کہ اللہ ان کے دل پر القاء کرے گا اور وہ اپنی زبان سے اس کلام کو بیان کریں گے. یہ نبی اسلام کی نشانیاں بتائی گئی تھی. تو وہ تو آپ سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز، ایون احمد دیدار صاحب کی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں تو آپ کو کئی یہ کامن چیزیں مل جائیں گی. الٹیمیٹلی خدا کے کانسیپٹ پہ ہی آپ آئیں گے کہ ٹرو مانوں میں خدا کے ماننے والے. دیکھیں خدا کا دین تو وہ ہوگا نا پھر جس کو تائید بھی خدا کی حاصل ہوگی. پریکٹیکلی تو اس وقت گرجے جو ہیں وہ مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، تلوار کے زور پہ نہیں، سرکار پیسے دے کے خرید رہے ہیں، بیچنے والے اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے جو ایسا سپر سیڈ کر رہا ہے کہ گرجے جو ہے وہ تلوار سے فتح نہیں ہو رہے بلکہ دعوت سے فتح ہو رہے ہیں. اس دعوت کی سچائی ہے. کتنے بڑے بڑے اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کتابیں لکھنے کے لیے نکلے ہیں اور اسلام کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. تو سرکار پھر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ سچائی کی طاقت ہے کہ جو لوگ نبی اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت دیتا ہے اس لیے کہ وہ ٹروتھ لیور ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یہاں بیٹھے ہوئے مولوی ہیں، ملے ہیں، مولانے ہیں، مفتی ہیں، پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، حدیث پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تک نہیں پہنچتے. اللہ نہیں ہوتا زندگی میں، نبی نہیں ہوتا، باقی سارے ہوتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کے دشمن بن کے نکلتے ہیں لیکن تلاش میں ہوتے ہیں سچائی کے. اللہ تعالیٰ انہیں حق تک پہنچا دیتا ہے، ان کی اس تڑپ. اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ضد نہیں لگائی سوائے اس شخص کے ساتھ جو خود اپنی آنکھیں بند کر لے. اس کو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا پھر ہم اس کے اوپر مہر لگائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے. جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم ان کی آنکھوں اور دلوں کو حق بات قبول کرنے سے پھیر دیں گے، جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان کے سامنے حق آیا تھا تو انہوں نے ڈینائل کیا تھا اس کا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اب یہ حالت ہے کہ ان کے اوپر اگر فرشتے بھی نازل ہوں، مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں اور قیامت بھی ان کے سامنے قائم ہو جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. اچھا پھر آپ سوچ رہے ہو گے یہ سب کچھ ہو جائے تو یہ کیا جواب دیں گے کہ مردہ نکل کے کہے کہ اسلام حق ہے اور تم غلط دین کے اوپر ہو. وہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر ہم آسمان سے ایک کتاب نازل کر دیتے، یہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے اور دیکھتے کہ یوں نازل ہو رہی ہے، تب بھی یہ شک میں مبتلا ہوتے اور کہتے نہیں یہ ایسا ہو نہیں رہا، ہماری نظروں پہ جادو ہو گیا. یہ اللہ نے پھر بتایا کہ اس وقت مانا کیا لگانا تھا انہوں نے. ہاں جسے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو آپ 2812 بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے، سمجھ آئی؟ بلکہ ایک تو اس لیول تک گیا، اس نے کہا جی باغی کا مطلب تو ہے طلبگار کہ تو ٹھیک ہے تہاڈا علاج یہی ہے، تسی یہی کرو، تہاڈے نال بھی یہی ہوندی ہے اور تسی اگے یہی کرو. ٹھیک ہے یہی. اب آپ کو پتا چلا کہ اگر بریلوی بشریت کو پیچھے کرنے کے لیے یہ کہیں کہ بشر ہوتا ہے شر اور با، تو ہم نبی کے ساتھ تو شر مان ہی نہیں سکتے، لہذا ہم نبی کو بشر نہیں مانیں گے. یہ ایک جاہل بریلوی عالم نے بات کی تھی. اوورال تو ظاہر ہے ان کا عقیدہ نہیں، بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، ہم نور ہدایت کہتے ہیں، بشر بھی ہیں. اب با اور شین اور را کو جوڑ کے بشر سے کوئی شر والا نکال لے، یہ اسی طریقے سے ہے کہ 2812 میں تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار میں سے کوئی جو ہے باغی سے مراد جو ہے وہ حق کا طلبگار نکال لے تو نکالتا رہے تو آڈا اشر بھی وہ نال ہی ہوئے. اسی یہی کہاں گے.